آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان سلام علی اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسولوں کے سردار، ہمارے امام، ہمارے قائد اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر سلامتی ہو۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں صحابہ اکرام کی عظمت کے بارے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلا جو بنیادی پوائنٹ کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، تو یاد رکھیے گا جی، صحابی کہتے ہیں ہر وہ شخص کے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، یا چہرے کی زیارت نہ کر سکا نابینا ہونے کی وجہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، آپ کی صحبت اختیار کی، پھر اسی ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا، جب صحابی کی تعریف آپ کریں گے تو وہ ایسے افراد کو لے کر آتے ہیں، جی فلانے نے کلمہ پڑھا تھا بعد میں مرتد ہو گیا، فلانے نے کلمہ چھوڑ دیا تھا۔ بھائی صحابی کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، پھر اسی ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ لیکن جو مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ گیا، وہ صحابی نہیں ہے، اس کو صحابی کا لفظ اس کے اوپر نہیں بولا جائے گا، نہ ہی صحابی کا شرف اور فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ صحابی کی فضیلت صرف اسی کو حاصل ہوگی کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد صحابیت کا یہ جو منصب ہے، یہ وہابی منصب ہے، یہ کسبی منصب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تہجد پڑھ کے، نیک اعمال کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، دعا کر کے اللہ سے یہ میں صحابی بن سکتا ہوں یا صحابیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے، نبی بنانے کے لیے بھی انتخاب رب نے خود کیا، اور پھر اس نبی کے وزراء، اس نبی کے ساتھی اور اصحاب کن کو رکھنا ہے، کن کو بنانا ہے، یہ بھی انتخاب رب العالمین نے خود کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیث کا نمبر 3600، جس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق کو بنا کر پھر اللہ نے لوگوں کے، اپنی مخلوقات کے، انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ان دلوں میں سے سب سے جو پیارا اور محبوب، سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ دل اللہ رب العالمین کو لگا، تو اللہ نے اس کو اپنے نبی کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کا انتخاب کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نظر دوڑائی، لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جانچا، تو اللہ کو جو پھر بعد میں جو اچھے اچھے دل لگے، جو پاکیزہ دل تھے، جو اس قابل تھے کہ اس نبی کا حواری، اس نبی کا ساتھی بنایا جائے، تو اللہ نے پھر چن کے جو ہے اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ تو جس طرح نبی کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی یہ نبوت وہابی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے، اسی طرح یہ صحابیت، صحابی ہونا، یہ بھی ایک جی وہابی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی صحابی کا انتخاب پہلے ہو گیا، کسی صحابی کا انتخاب بعد میں ہوا، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے ہیں۔ تیسری صحابی کے بارے میں بات کہ جمیع اصحاب، تمام کے تمام اصحاب، ہاں ان کے مراتب میں، مرتبے میں، فضیلت میں فرق ضرور آ سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو فضیلت ہے وہ باقی صحابہ کرام کی نہیں ہو سکتی، لیکن جو صحابیت کا ٹائٹل ہے، اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو 3 ٹائٹل اور 3 منصب اور 3 سٹار اللہ رب العالمین نے ہر صحابی کو عطا کیے، چاہے وہ اس نے ایک مرتبہ ہی رسول اللہ کی زیارت کی اور دنیا سے چلا گیا، لیکن صحابی ہونے کا شرف اس کو حاصل ہو گیا۔ تو یہ 3 ٹائٹل، 3 منصب اور 3 خوبیاں، یا 3 آج کے زمانے میں سٹار کہہ لیں، 3 سٹار اور 3 رینکنگ اللہ نے ہر صحابی کو دی ہے۔ پہلا رینک ان میں سے جی ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 74 75، یہ آخری 2 آیات ہے، سورۃ الانفال کی آخری 2 آیات۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پہلا منصب تمام صحابہ کرام کے لیے، یہ رینک تمام صحابہ کرام کے لیے، اور یہ خوبی تمام صحابہ کرام کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو ایمان لائے، اور وہاجروا اور ہجرت کی، یعنی مہاجرین صحابہ کرام، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور پھر اس کے بعد
چوتھے نمبر پر والذین آووا ونصروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ان مہاجرین کو رہنے کے لیے جگہ دی، یعنی کہ انصار صحابہ کرام، مہاجرین کا تذکرہ بھی آ گیا، انصار صحابہ کرام کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اب اللہ جی ان کو میڈل دینے لگے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ایک رینک دینے لگے ہیں۔ وہ رینک کیا جی؟ اللہ فرماتے ہیں جو اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اللہ رب العالمین کا پہلا میڈل ہے، اور پہلا جو اللہ نے ان کے صحابہ کرام کے سینوں کے اندر اور جو انسان صحابہ کرام کے کندھوں کے اوپر جو اللہ نے سٹار لگایا وہ ہے جی اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور یہ ایسی بڑی خوبی ہے جی، جو فجر کا درس جب یہ ہم آیات پڑھ رہے تھے نا، اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائد کے نازل کے اوپر کتنی خوشی ہوگی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اور نام ہمارا مسلمانوں والا، اسلام کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ مریں گے تو جنازہ پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے؟ کیا ہم رب کے نزدیک بھی مومن ہیں یا کہ نہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ لیکن اصحاب رسول جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، پھر رسول اللہ کے ساتھ یاری نبھائی، پھر رسول اللہ کے ساتھ صحابیت کا، یار ہونے کا، ساتھی ہونے کا حق ادا کیا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ پہلا میڈل تمام صحابہ کرام کے لیے، چاہے کسی کا درجہ زیادہ ہے یا کم ہے، مہاجر ہے یا انصار ہے، اسلام فتح مکہ سے پہلے مومن ہوا یا فتح مکہ کے بعد اسلام لایا، تمام کے لیے رب کا یہ میڈل ہے، تمام کے لیے رب کا یہ حکم ہے جی اولئک هم المؤمنون حقا۔ میں کہتا ہوں میرا یار سارا سامان لگ جائے، میری ساری زندگی لگ جائے، ساری دولت میں لگ جائے، سارا کچھ لگ جائے، بس رب کریم کی زبانی ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مجھے میرے بارے میں یہ جملہ سننے کو مل جائے اولئک هم المؤمنون حقا، میں کہتا ہوں بیڑا پار ہو گیا۔ کیونکہ جس کو رب کہہ دے یہ جی سچا پکا مومن ہے، کیا اس کی شان ہوگی یار، کیا اس کی عظمت ہوگی، کیا کہنے کہ جس کو رب کی طرف یہ سرٹیفکیٹ عطا ہو گیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے ان کے بعد جو ایمان لانے والے یعنی فتح مکہ اور ہجرت کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان مہاجرین کے بعد، ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو ان کا رینک اور ان کا سرٹیفکیٹ اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاولئک منکم، یہ بھی تمہیں میں سے، ان کا درجہ بھی تمہارے والا ہے، ان کا رینک بھی تمہارے والا ہے، اور ان کو وہی عطا کیا گیا، وہی فضیلت عطا کی گئی ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ یعنی صحابی ہونے کے اعتبار سے اللہ کا تمام اپنے نبی کے صحابہ کے لیے یہ پہلا رینک، پہلا سٹار اللہ نے ہر صحابی کو دے دیا کہ جی اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں۔ یہ پہلا سٹار۔ دوسرا سٹار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ والی آیت نہیں پیش کروں گا کیونکہ لوگوں نے اس کا توڑ تلاش کر لیا، لوگ اس کا توڑ کر دیتے ہیں۔ میں جو آیت پیش کرنے لگا ہوں اس کا توڑ قیامت تک نہیں انشاءاللہ کوئی کر سکتا، انشاءاللہ چاہے ساری کی ساری ذریت مل جائے، لیکن اس آیت کا توڑ نہیں انشاءاللہ کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ التحریم 28واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس قیامت کے دن اللہ لا یخزی اللہ، اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، کس کو جی؟ النبی، نبی کو، اور والذین آمنوا معہ، جو اس نبی کے ساتھ ایمان لائے، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والے اصحاب کو اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ ذلیل و رسوا کرنے کا معنی کیا ہے؟ کس کو اللہ ذلیل کرتا ہے، یا وہ کون سی کیفیت ہے کہ جو کیفیت اللہ اس انسان کے اوپر طاری کر دے تو انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے؟ تو اس کی یہ آیت کی تفسیر بھی ہم قرآن سے ہی کروائیں گے۔ سورۃ آل عمران آخری رکوع ہے جی، جہاں سے سورۃ آل عمران اینڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کی یہ اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ یا ربی جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، اللہ فقد اخزیتہ، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو گئی۔
فقد اخزیت. اب اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملائیں اور پھر نتیجہ نکالیں. اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والے اصحاب کو اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. ذلیل و رسوا کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ان کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس آیت کی بنیاد پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی وہ جنتی ہے، اور جو ہے کہ نہیں. اور اس آیت کا انشاءاللہ کوئی توڑ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، کیونکہ والذین آمنوا معہ یہ بھی اس سے کنفرم ہے کہ صحابہ کرام ہے. کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام ان 9واں پارہ بالکل سٹارٹ سے قال الملأ الذین کفروا قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک. اے شعیب ہم تمہیں بھی یہاں سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان، تیرے صحابی ہیں نا جو تیرے ساتھ ایمان لائے، ہم ان کو بھی اس بستی سے نکال دیں گے. تو یہ قرآن نے ہمیں کنفرم کر دیا کہ والذین آمنوا معہ سے مراد صحابی ہوتا ہے جو نبی کے اوپر ایمان لاتا ہے. اور یہ بھی قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. پھر رسوا کی تعریف بھی ہمیں قرآن نے بتا دی. قرآن نے کہا کہ رسوا کرنے کا، ذلیل کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے کہ صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات، مشاجرات یا آپس کے ان کے جنگیں جیسے بھی تھے، ان کے اعمال جیسے بھی تھے، وہ جانے اور رب جانے، وہ اللہ کے سپرد ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ نبی کا ہر صحابی وہ جنتی ہے، جنتی ہے. یہ دوسرا رینک اور دوسرا جو سٹار، دوسرا منصب جو اللہ نے ہر صحابی کو عطا کیا، چاہے کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا درجہ کم ہے، کوئی مہاجر ہے یا انصار ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، کسی نے ہجرت کی یا نہیں کی، مہاجر بنا یا انصار بنا، یہ اللہ کا تمام اصحاب کے ساتھ یہ وعدہ ہے. یہ تمام اصحاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سٹار اور رینک اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ جی اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، یعنی جہنم میں داخل نہیں کرے گا. یہ دوسرا سٹار. تیسرا سٹار جی وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. حضرت سعید بن زید، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. یہ حدیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر مل جائے گی، مسند احمد کے اندر ملے گی کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی، توجہ جی، اور رسول اللہ کا وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے گیا اور جہاد کرتے وقت اس کے چہرے کے اوپر جو گرد پڑی، مٹی پڑی، جو اس کا چہرہ خاک آلود ہوا جہاد کرنے کی وجہ سے، اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس کے بعد آنے والے لوگ وہ ساری زندگی سجدے کریں، وہ ساری زندگی نیک اعمال کریں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور اگرچہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی مل جائے تب بھی وہ اس صحابی کے اس نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو کہ ایک صحابی کو نبی کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر مٹی پڑی. باقی ان کو جو زخم لگے تو آپ اس اجر چھڑ دیں، اس کا اجر کا اندازہ میں اور آپ لگا ہی نہیں سکتے کہ جو ان کو زخم لگے، جو ان کی شہادتیں ہوئیں، جو ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہیں قربانیاں دی ہیں، اس کا کیا اجر ہے وہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ صرف حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے وہ اجر سمجھایا ہے کہ جو کہ صرف اس صحابی کے چہرے کے اوپر مٹی پڑی ہے نا، اس مٹی کی وجہ سے اس صحابی کو جتنی تکلیف ہوئی ہے اتنا اجر کہ بعد کے اندر آنے والے میرے اور آپ جیسے لوگ وہ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، ساری زندگی تہجد پڑھیں، ساری زندگی قرآن کی تلاوت کریں، ساری زندگی سجدے کے اندر گزار دیں، ساری زندگی حج کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ساری زندگی نیک اعمال کریں، اور زندگی بھی کیسی کوئی عام 60-70 سال کی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر یعنی 950 سال، 1000 سال وہ اس طرح کی عبادت کریں تو تب بھی وہ اتنی عبادت کر کے اتنا اجر و ثواب بھی نہیں کما سکتے جتنا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو تھوڑی سی تکلیف کاٹ کر کما لیا. اور یہ اللہ کے نبی کے صحابی نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جو زبانی، یہ تمام صحابہ کرام کے لیے یہ رینک ہے، چاہے وہ اس کا درجہ زیادہ ہے یا اس کا درجہ کم ہے. ہر وہ صحابی جو کہ اللہ کے نبی کی معیت میں جس نے جہاد کیا، اس کا یہ مقام ہے اور اس کا یہ مرتبہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے اس کے اس اجر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی جو کہ اس کو جہاد کے لیے جو اس کے چہرے کے اوپر مٹی پڑی ہے.
تو یہ 3 رینک اور 3 سٹار اللہ نے ہر صحابی کو لگائے ہیں. باقی کس کا مرتبہ زیادہ ہے، کس کا کم ہے، اور کس کی فضیلتیں زیادہ ہے، کس کی فضیلتیں کم ہیں، اور کون فتح مکہ کے بعد اسلام لایا، کون فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا، کون مہاجر ہے، کون انصار ہے، کون کیا ہے، کس سے کوئی بات نہیں ہے. سارے صحابہ کے کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا. تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ یہ جنتی ہیں. تمام صحابہ کرام وہ اس قدر ان کا درجہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت عبادت کے اندر وقت گزار دے، لیکن ایک صحابی کے اتنے اجر کو بھی نہیں پا سکتی جتنا کہ اس چہرے کے اوپر مٹی پڑنے کے اجر ہوتا ہے. یہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہے. اس لیے جی سلام علی اصحاب سید المرسلین، ایسی ہستیوں کے اوپر، ایسے نیک لوگوں کے اوپر کیوں سلام نہ بھیجی جائے. اور یہ جو میں صحابی کا لفظ بول رہا ہوں، صحابی کیونکہ یہ جب بہت جامع معنی لفظ ہے، کیونکہ جب کہا جاتا ہے نا ازواج نبی، رسول اللہ کی ازواج ہماری مائیں، اس سے مراد صرف رسول اللہ کی بیویاں ہوتی ہیں، باقی جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر کہا جائے کہ اہل بیت کے اندر رسول اللہ کی بیویاں آ گئی، اہل بیت کے اندر رسول اللہ کی آل اولاد آ گئی، یہ تو مراد ہوں گے. لیکن جو رسول اللہ کے وہ اصحاب جن کا رسول اللہ کے ساتھ خونی رشتہ کا تعلق نہیں تھا، آپ کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں تھا، وہ مراد نہیں ہوں گے. لیکن جب بولا جائے نا صحابی، اس کے اندر رسول اللہ کا رشتہ دار بھی شامل ہے، رسول اللہ کی آل اولاد بھی شامل ہے، رسول اللہ کی ازواج بھی شامل ہیں، رسول اللہ کے نسبی رشتہ دار بھی شامل ہیں، رسول اللہ کے خونی رشتہ دار بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا رسول اللہ کے ساتھ نسبی رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا رسول اللہ کے ساتھ جو خون کے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ باقی نبی کے صحابی ہیں. اس لیے جو میں نے صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے میں نے صحابی کا لفظ کے اوپر زور دے رہا ہوں، اس لیے میں صحابی کا لفظ بول رہا ہوں کہ یہ رینک اللہ نے تمام کے ساتھ جوڑا ہے. چاہے وہ اہل بیت ہو، ان کا بھی یہی مقام ہے، رسول اللہ کی ازواج ہو، ان کا بھی یہی مقام ہے، رسول اللہ کے خونی رشتہ دار ہو، ان کا بھی یہی مقام ہے، رسول اللہ کے نسبی رشتہ دار ہو، ان کا بھی یہی مقام ہے. تو اس لیے جب صحابی کا لفظ بول دیا تو یہ تمام نبی کے اصحاب کے اوپر فٹ آ جائے گا. اب جی سلام کیوں نہ ہم پیش کریں، وقت مختصر ہے، میں صرف 2-3 اصحاب کے واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ یار ایسی ہستیوں کو سلام پیش کرنا چاہیے، ایسی ہستیوں کو کہنا چاہیے سلام علی اصحاب سید المرسلین، رسولوں کے سردار کے اصحاب کے اوپر سلامتی ہو. یہ ہے جی نام حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری کے اندر ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا واقعہ ذکر ہے. کفار مکہ غزوہ احد کے بعد ان کو مشرکین عرب پکڑ لیتے ہیں. آپ پکڑنے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے جی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ طے پا گیا ہے، آپ کے لیے کنفرم ہو چکا ہے کہ اب آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا. کہنے لگے یار 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے شہادت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کی تمنا کی ہے. خیر جی ان کو اجازت مل جاتی ہے، نفل پڑھتے ہیں، اور نفل پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں تو قریش عرب، مشرکین عرب ان کے سامنے ایک پیشکش رکھتے ہیں کہ یار تم یہ پیشکش کرو، یہ کم از کم یہ خواہش کر لو، یا یہ ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ یہاں پر پھانسی کے اوپر نعوذ باللہ رسول اللہ کو لٹکایا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے. حالانکہ یہ مقام، یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں پر کلمہ کفر اگر بول لیا جاتا ہے تو جواز تھا، لیکن اس اللہ کے ولی نے، اس اللہ کے جانثار، اس اللہ کے شیر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. یہ کہنے لگا، حضرت خبیب کہنے لگے او ظالموں، تم تو یہ خیال کرتے ہو کہ نبی کو نعوذ باللہ سولی پر لٹکایا جائے اور میں آرام سے بیٹھ جاؤں. اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھ جائے، میں اس تکلیف کو بھی اپنے نبی کے لیے گوارا نہیں سمجھتا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی کو نعوذ باللہ سولی پہ اوپر لٹکایا جائے. تو خیر جی اس لیے پھر یہ بنتا ہے نا جی سلام ہے جی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان نہیں بچائی، بلکہ جو ہے اللہ کے نبی کی محبت میں آ کر یہ جملہ کہہ کر اپنی جان جو ہے اللہ کے سپرد کر دی کہ میں تو جی اپنے نبی کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. اب کہیں گے یہ تو مرد تھا اس لیے حوصلہ تھا، جگرا تھا. آئیں جی عورت ہے جی صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ احد میں ان کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، اور شہید بھی ایسے نہیں کہ تلوار لگی اور شہادت ہو گئی، بلکہ انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا. کوئی دشمنی تھی پرانی. تو آ کر آنے والے نے بتایا کہ جی اماں جان آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. خاموش ہے.
کہا گیا اما جان آپ کے بیٹے کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا، ماں خاموش ہے۔ کہا گیا اما جان آپ کے بیٹے کا بایاں بازو کاٹ دیا گیا، ماں خاموش ہے۔ کہا گیا اما جان آپ کے بیٹے کی ٹانگیں، وہ دونوں کی دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا، ماں خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آ کر کہا گیا، بتایا گیا اما جان آپ کے بیٹے کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر آپ کے بیٹے کے چہرے کا مسئلہ کیا گیا، ناک اور ہاتھ یہ بھی کاٹے گئے ہیں، کان کاٹے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے، کوئی روتی نہیں ہے، پیٹتی نہیں ہے، چیختی نہیں، چلاتی نہیں ہے، بلکہ ماں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے جی، کہتی ہے جی وَلِهَذَا يَوْمٍ أَرْضَعْتُهُ، اور آج کے دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئے ہے یار، کیسا جملہ ہے جی، کیسی عظیم ماں ہے، کیسا یہ شہید اور کیسی یہ شہید کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ دیکھیے جی ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، کیا جی کسی کے اندر ہے اتنا جگرا، ہے کسی کے اندر اتنا حوصلہ، ہے کسی کا اتنا بڑا دل کہ بیٹا شہید ہے، اور بیٹا بھی ایسے نہیں شہید ہوا بلکہ انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید ہوا ہے، اور ہمارے جیسی ماں ہوتی، ہمارے جیسے ہوتا تو وہ پیٹنا شروع کر دیتا اور اپنے گریبان کو پھاڑنا شروع کر دیتا، ماتم شروع کر دیتا اور ناشکری والے جملے بولنا شروع کر دیتا۔ لیکن کیسی عظیم ماں ہے، اپنی زبان سے کیا جملہ نکالتی ہے جی وَلِهَذَا يَوْمٍ أَرْضَعْتُهُ، اور آج ہی کے دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں مجھے میرے پاس جی سونے کا پانی ہو، مجھے کہا جائے جی یہ سونے کا پانی ہے، اس سے ایسا جملہ لکھو جو جملہ اس قابل ہو کہ اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے، میں انسانی بولا جانے والا یہ جملہ، اس ماں کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ وَلِهَذَا يَوْمٍ أَرْضَعْتُهُ، یہ میں لکھوں اور کاپی پینسل کو بند کر کے اس کو تھما دوں کہ بھائی یہ وہ جملہ ہے کہ جو اس قابل ہے کہ اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے، کہ ماں اپنے بچے کی شہادت کے اوپر، اپنے بچے کی ناک کان ہاتھ پاؤں کٹنے کے باوجود ماں کیا کہتی ہے، کوئی ناشکری والا جملہ نہیں نکالتے، کہتی ہے جی اسی دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ تو بنتا ہے کہ نہیں جی سلام علی اصحاب سید المرسلین، ایسے رسولوں کے سردار کے ایسے اصحاب کے اوپر سلام کرنا بنتا ہے کہ جن کی اتنی قربانیاں اور جنہوں کا اٹھنا بیٹھنا، جنہوں نے اپنی خوشیاں اپنے نبی کی خوشیوں کے اوپر قربان کر دی، اور جنہوں نے اپنی عیاشیاں، اپنی وہ عظیم زندگی وہ اپنے نبی کی قدموں کے اوپر وار دی، اپنے نبی کے قدموں کے اوپر قربان کر دی، تو ان کے اوپر یار سلام کرنا تو بنتا ہے نا۔ تیسرا واقعہ جی، بس یہ واقعہ جو ہے نا کیونکہ ٹائم مختصر ہے، وقت مختصر ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں جی۔ سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے، آیت نمبر جی 41، اللہ فرماتے ہیں جی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اے لوگو چاہے تمہیں جہاد کے لیے نکلنا تمہیں باری پڑے، تمہارے لیے مشکل ہو یا پھر تمہارے لیے آسانی ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ بوڑھے ہیں جی صحابی حضرت ابو طلحہ، کیوں ہی یہ آیت ہوتی ہے اترتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے، جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ اب بیٹے کہتے ہیں ابا جان ہم موجود ہیں، ہم جوان ہیں، ہم آپ کی جگہ کے اوپر جہاد کریں گے۔ باپ کہتا ہے نہیں، میرے رب نے حکم دیا ہے چاہے تمہیں مشکل لگے چاہے آسانی ہو، جہاد کے لیے نکلو، تو اس لیے میں لازمی نکلوں گا۔ لو جی نکلتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کے اندر جتنے بھی جہاد آئے سب جہاد کے اندر حضرت ابو طلحہ شریک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جتنے بھی جہاد آئے تمام جہادوں کے اندر حضرت ابو طلحہ شریک ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جتنے بھی جہاد کے مواقع آئے تمام جہاد کے اندر یہ شریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جہاد کے مواقع آئے، ابو طلحہ ان کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی کے دور کے اندر جہاد کے مواقع آئے، جہاد ہوا ہے، تو حضرت علی کے جہاد کے اندر بھی حضرت ابو طلحہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور کے اندر بھی جہاد ہوئے، یہ حضرت ابو طلحہ ان کے جہاد کے اندر بھی شریک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر سمندری جہاد ہوتا ہے، سمندری جہاد کے اندر بھی شریک ہے۔ بیٹے تب بھی کہتے ہیں ابا جان آپ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، لاچار ہیں، اب تو آپ چھوڑ دیں، اب ہم ہیں آپ کی جگہ کے اوپر جہاد کرنے والے۔ لیکن پھر اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ نہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا انفروا خفافا وثقالا، چاہے تمہیں مشکل لگے چاہے تمہیں آسان لگے، رب کے راستے میں نکلو، رب کے لیے جہاد کے لیے نکلو۔ تو اس لیے میں نے سمندری سفر کے اوپر بھی جانا ہے۔ سمندری سفر ہوتا ہے جی، سمندری جہاد کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں یہ اللہ کا ولی، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی دنیا کے اندر آخرت کی جنتوں کا مہمان بنتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جی پورے 7 دن تک ہم کشتی کے اندر سفر کرتے رہے، لیکن ہمیں کوئی جزیرہ نہیں ملا جہاں پر ہم ان کی قبر کو دفنا سکیں، ان کی میت کو دفنا سکیں۔
اللہ اکبر، 7 دن تک کہتے ہیں جی 7 دن تک میت بھی خراب نہیں ہوئی۔ اللہ نے ایسا، یہ ہے جی اصل اللہ کے ولی، یہ ہیں اصل نبی کے دیوانے، ان کے بارے میں کہنا چاہیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کفن کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جسم بھی صحیح سلامت رکھا ہے۔ اور یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 کی تفسیر کے اندر شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، آپ جا کے گھر میں تحقیق کر سکتے ہیں کہ 7 دن تک وہ اس میت کو، اس اللہ کے ولی کی میت کو لے کر وہ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں، لیکن جو ہے کوئی جزیرہ نہیں ملا۔ 7ویں دن کے بعد بالآخر ایک جگہ ملی، وہاں پر جا کر جی ان کو دفن کیا گیا۔ آج اے آئی کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، جائیے سرچ کیجئے گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں اے آئی سے، پوچھیں آپ چیٹ جی پی ٹی سے کہ اس اللہ کے ولی ابو طلحہ کی قبر مبارک ہے کہاں پہ، مزار کہاں پہ ہے، دربار کہاں پہ ہے، عرس کہاں پہ لگتا ہے، میلے کہاں پہ لگتے ہیں، چڑھاوے کہاں پہ چڑھائے جاتے ہیں، ان کی قبر کے اوپر چادر کہاں پہ چڑھائی جاتی ہے۔ یار سارے کے سارے جو ہے آج وسائل موجود ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا اس اللہ کے نیک ولی کے، جس نے ساری زندگی اللہ کے جہاد کے لیے الہی کلمت اللہ کے لیے گزار دی، اس اللہ کے ولی کی قبر ہے کہاں پہ۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، برصغیر کے لوگوں، بزرگوں نے تھے اسلام پھیلایا ہے، آپ کے بزرگوں کی قبریں چھاڑ دیجیے بزرگوں کی، آپ کے بزرگوں کے مرغوں کی قبریں بھی محفوظ ہوں، آپ کے بزرگوں کے سانپوں کی قبریں بھی محفوظ ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کے بزرگوں کے کتوں کی قبریں بھی محفوظ ہوں۔ یہ بزرگانہ کتا سی، آپ کے ننگے پیر اور مست ملنگ پیر، ان کی قبروں کے اوپر بھی دربار بنے ہوں اور وہاں پر لوگوں کا رش ہو، اور وہاں پر بھی لوگ منتیں مانگ رہے ہوں، چادریں چڑھا رہے ہوں اور چڑھاوے چڑھا رہے ہوں، وہاں پر بھی رش ہو، بلڈنگیں بنی ہوں، تو یار پھر سوچنا، پھر میں سوال کرنا تو بنتا ہے نا میرا، پھر میں سوال تو کروں گا نا، جب اللہ کے اس نیک ولی کی قبر کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو کہاں پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، لیکن آپ کے بزرگوں کے جانوروں کی قبریں بھی محفوظ ہوں، آپ کے بزرگوں کے طوطوں کی قبریں بھی محفوظ ہوں، پھر میں سوال تو کروں گا نا، آپ کے بزرگوں نے یہ کیا اسلام پھیلایا، اسلام پھیلایا جی برصغیر کے اندر، اسلام پھیلایا جی، کیا لوگوں کو قبر کا پجاری بنایا ہے، لوگوں کو قبر چاٹو بنایا ہے، لوگوں کو قبروں کے اوپر جھکایا ہے، لوگوں کو اللہ سے توڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکایا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں انہوں نے جوڑا۔ دین اسلام کا جو حقیقی چہرہ تھا یہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بتایا، ورنہ قرآن کا ترجمہ نہ کرتے، قرآن کے ترجمے کی طرف نہ لوگوں کو جو۔ اچھا جی وقت مختصر ہے، ہم سیدھے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ 2 جمعے پہلے میں نے جمعہ پڑھایا تھا جس کا عنوان تھا خطبہ غدیر خم، اس کا پیغام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اچھا وہ خطبہ جمعہ ہم نے پڑھا دیا، جمعہ پڑھا کے بعد ہم تسلی میں ہو گئے، لیکن جب وہ جمعہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے تو چند ساتھیوں کی طرف سے مجھے میسج آیا کہ آپ نے خطبے کے اندر جو ہے نا ایسے الفاظ بولے جو کہ نامناسب تھے۔ اچھا مجھے جو ہے نا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچھا میں نے دوبارہ ویڈیو کو دیکھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ لوگوں کو اس وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ آخر کے اندر جا کر شاید میرے سمجھانے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، یا میں اپنے بات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا، یہ میری غلطی ہے، یا میرے الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے ہمارا جو ہے نا وہ نظریہ اور عقیدہ، وہ آپ اس بارے میں اپنے ذہنوں کو صاف کر کے جائیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اہل البیت کا خصوصاً اس بات کے اوپر جو ہے نا کہ جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوئی اور اہل البیت کا ساتھ دیا جاتا ہے، تو میں نے کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا، کن لوگوں کو کہا تھا؟ میرا ٹارگٹ اور میرا نشانہ وہ صحابہ کرام کے اندر چھپے ہوئے غدار، صحابہ کرام کے اندر چھپے ہوئے منافقین، وہ میرا ٹارگٹ تھے، ان کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ اور کیوں نہ ٹارگٹ ہو کہ دیکھیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وہ کون ہے؟ ابن جرمود، خارجی ہے جی۔ حضرت سیدنا علی کا قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم، خارجی ہے۔ حضرت سیدنا حسن کا قاتل جس نے نام آتا ہے جی جعدہ بنت اشعث، اس نے ان کو زہر دیا تھا۔ یہ اشعث کون ہے جی؟ یہ شمر کا لنگوٹیا یار ہے، خارجی ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جی؟ قاتلوں کے نام پیش کریں جی، آتا ہے جی نام شمر کا نام آتا ہے، سنان کا نام آتا ہے، خولی کا نام آتا ہے، اٹھائیں جی ان کی ہسٹری، جائیں تلاش کریں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے خارجی تھے، یہ سارے کا سارا فتنہ ان خوارج کا پھیلایا ہوا تھا، ان منافقین اور غداروں کا پھیلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نبی کے جانثار اور ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے والے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت کا پیغام دینے والے، وہ بھی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو
میرا جو اشارہ تھا یا میری جو بات تھی ان منافقین اور ان غداروں کی طرف تھی، نہ کہ جو نبی کے مخلص صحابہ ہیں، جو نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ حضرت زبیر ہو، حضرت طلحہ ہو، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، ان تمام کے بارے میں ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم جو ہے ان کے بارے میں صحابی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے بارے میں زبانیں خاموش رکھی جائے۔ جو مشاجرات صحابہ ہیں یا جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ان کے بارے میں ہمارا اور اس مرکز ابو ہریرہ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارے اکابرین ائمہ محدثین کا ہے کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی جائے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ اچھی عقیدت رکھی جائے، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، اپنی زبانوں کو خاموش رکھا جائے۔ مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگانے والے کون تھے، کیا جواب ہوگا جی آپ کا؟ یہ جواب ہوگا کہ منافقین تھے۔ حالانکہ یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے یہ سازش رچائی اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے منافقین اس کے پیچھے لگے، لیکن اسی غلط فہمی کے اندر آ کر بعض صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ ان کو بھی غلط فہمی لگ گئی۔ حضرت حسان بن ثابت اور اس کے بعد حضرت مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، لیکن اس غلط فہمی کے اندر وہ بھی مبتلا ہو گئے، لیکن رسول اللہ کے مخلص صحابی ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیوی کے اوپر تہمت لگانے والے وہ منافقین تھے، تو کس کا کیا آپ یہ رزلٹ نکالیں گے؟ آپ اس سے یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دیں گے کہ نعوذ باللہ اس نے حضرت حسان کو اور حضرت مصعب اور باقی جو رسول اللہ کے جو مخلص ترین اصحاب تھے ان کو منافق کہہ دیا؟ نہیں یار، یہ رزلٹ جو ہے نا وہ مناسب نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک شکوہ بھی آپ سے کروں گا، برا نہ محسوس نہ کیجیے گا کہ دیکھیں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں مانتا ہوں یار میرے الفاظ غلط تھے، میرے الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھی، غلطی ہو گئی، جیسے بھی ہوا میں رب سے بھی معذرت کا طلبگار ہوں، آپ حضرات سے بھی معذرت کرتا ہوں، لیکن اس غلطی کا کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اس غلطی سے ہمارا عقیدہ یا ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ ہوگا؟ اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، نماز کے اندر میں پڑھتا ہوں جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اب میں نے صورت غلط پڑھی، تو کیا کوئی یہ نتیجہ نکالنا شروع کر دے گا کہ یہ قاری جو ہے نا یہ تحریف قرآن کا قائل ہے، اس نے جو ہے ایک آیت چھوڑ دی لہذا یہ تحریف قرآن کا قائل ہے؟ یا یہ کوئی نتیجہ نکالے گا کہ یار یہ قرآن کی سورۃ اخلاص کی 3 آیتیں مانتا ہے؟ اس مرکز ابو ہریرہ کا یہ موقف ہے کہ قرآن کی سورہ اخلاص کی 3 آیتیں، یہ نتیجہ کوئی نکالے گا؟ نہیں۔ جو سمجھدار ہیں اور جو اچھی تربیت والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ، اور جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں اور ہمیں سننے والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یار قرآن اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ قاری صاحب کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سورۃ اخلاص کی جو ہے وہ 4 آیتیں ہیں، لیکن یہاں پر قاری صاحب سے بھول ہو گئی، یہاں پر قاری صاحب غلطی کر گئے، یہاں سے پہ قاری صاحب جو ہے وہ خطا کر گئے، 100 بہانے 100 تعویلیں 100 حسن ظن انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے۔ اور یہ ویڈیو بن رہی ہے اور میں آپ کے سامنے یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جو ہے نا آپ نے لازمی سے ان دوستوں کے پاس جن کو جو ہے نا یہ وہم ہوا، یہ غلط فہمی لگی ہے کہ جی اس مرکز کا یا ہمارا کچھ اور نظریہ ہے، تو اپنا ذہن صاف کر لیں۔ ہمارا وہی نظریہ اور عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو ائمہ محدثین کا ہے، جو کہ عقیدہ اور نظریہ میں نے اس پورے خطبے کے اندر آپ کو بتایا ہے، پورے خطبے کے اندر آپ کو سنایا ہے، یہی ہمارا عقیدہ اور اس مرکز کا یہی عقیدہ اور نظریہ۔ یہ بڑی اچھا موقع ہوا کہ ہمیں بات کہنے کا موقع مل گیا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میری زبان مجھے کٹوانا گوارا ہے، مجھے اپنا جسم ٹکڑے ٹکڑے کروانا یہ گوارا ہے، لیکن میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری قلم سے رسول اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے اصحاب کے خلاف میری زبان سے یا میری قلم سے کوئی چیز نکلے یہ مجھے بالکل گوارا نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اللہ محفوظ فرمائے اس طرح کا کوئی آپ کے سامنے ویڈیو آتی، اے آئی کا دور ہے جی، اے آئی کا اتنا خطرناک دور ہے، آپ مجھے صرف اپنی تصویر دے دیں اور جو آپ کہتے ہیں میں آپ کی زبان سے کروا دیتا، حالانکہ آپ نے وہ کہا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کی تصویر مجھے دے دیں اور آپ کی تصویر سے نا میں اے آئی کے ذریعے یہ بلوا لوں گا جی میرا سارا مکان، میری ساری جائیداد، میرا سارا مال و دولت ایک قاری عبداللہ بخاری صاحب کے نام ہے، حالانکہ آپ نے کبھی کہا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک زمانہ ہے، اے آئی کا دور ہے۔ اس لیے میری اگر کوئی ویڈیو یا آڈیو یا میری کوئی پوسٹ، چینل ہے میرا یوٹیوب کا، ہیک ہو سکتا ہے، 100 مسئلے بن سکتے ہیں، تو میری یہ آپ تمام کو گواہ بنا کر اور اس ویڈیو کا گواہ بنا کر یہ آپ کے سامنے یہ سند ہے
کہ اگر میری ویڈیو سے، میری جملوں سے یا میری پوسٹ سے اس طرح کا کوئی مواد نکلتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس مرکز ابو ہریرہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فیک ہو سکتی ہے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ زبان کی تیزی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جو ہے اسی منہج کے اوپر قائم ہیں جس کے اوپر منہج کے اوپر ائمہ محدثین قائم تھے۔ یہ مرکز اسی منہج کے اوپر قائم ہے جس کے اوپر ائمہ محدثین قائم تھے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام نبی کے صحابہ وہ عادل ہیں، تمام کے تمام نبی کے صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا ہیں، تمام کے تمام نبی کے اصحاب وہ جنتی ہیں، اور تمام کے تمام نبی کے اصحاب وہ ہیں جو میں نے عقیدہ اور جو نظریہ آپ کو اس خطبے کے اندر بتایا ہے، سمجھایا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی اس مرکز ابو ہریرہ کا وہی نظریہ ہے۔ اس لیے میرے بارے میں بھی اور اس مرکز ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آپ اپنے ذہنوں کو صاف کر کے جائیں۔